اعظم کی تشریف آوری کے اس موقع پر فیضان غوث اعظم نظر آ رہا ہے۔ حضرات، ہر سنی اور اہل سنت سے تعلق رکھنے والا ہر عالم دین جب دین و سنیت کی بات کرنے آتا ہے تو سرکار غوث اعظم کا فیضان ضرور اس کے ساتھ ہوتا ہے، مگر ان شہزادوں کی جلوہ گری سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہم لوگ ان کی بھیک سے بولتے ہیں اور یہ حضرات ان کے در سے بولتے ہیں۔ میں اس میں کبھی غلو سے کام نہیں لیا ہوں، نہ لے سکتا ہوں، بلکہ یہ بات حقیقت ہے کہ خانوادہ عالیہ عامریہ کا فیضان 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا کہ صوبہ کرناٹک میں عام ہے اور پورے جنوبی ہند بلکہ پورے ملک میں، یہاں تک کہ پوری دنیا میں یہ فیضان جاری ہو سکے۔ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی زمین ہو جہاں عامر کلیمی کا دیوانہ نہ ہو، کوئی آسمان ایسا نہیں ہے، آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں کے سائے میں عامر کلیمی کا دیوانہ نہ جی رہا۔ ہر نماز لے لیجئے، ہر جمعرات لے لیجئے، ہر دن لے لیجئے، کہیں نہ کہیں وہ ذکر جاری ہے جس ذکر کو شروع کرنے کے وقت میں سرکار قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے پیر کی محبت کو سامنے رکھا۔ اسماء الحسنی کا ورد جب ہم لوگ کرتے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے کہ شیخ محترم کی رضا کے لیے آپ نے ان اسماء الحسنی کا ورد شروع فرمایا۔ اللہ 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 کا جو جہاں ذکر ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی موقع پر یہ ذکر باقاعدہ جاری ہے اور یہ دیوانگان سلطان المفسرین ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ حضرات، اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ شہزادہ سلطان العارفین حضرت علامہ سید محمد رضا الحق علیمی شاہ عامری قبلہ دامت برکاتہم العالیہ آپ سے کچھ سال پہلے میں دنیا میں آیا۔ اب آج اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ ان کے شہزادوں سے بھی کچھ سال پہلے آیا، ان کی غلامی کے لیے، ان کی محبت کے لیے، ان کی دعاؤں کے لیے۔ ہم اور آپ جی رہے ہیں ان کی دعاؤں کے صدقے، ان کے فیضان کے صدقے۔ ہمارا بھرم ہے، ہمارا علم ہے ان کی چوکھٹ کے صدقے۔ حضور والا کے اور آپ کے درمیان میں بہت دیر تک حائل رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ بستہ عرض کرتا ہوں کہ حضور والا اپنے علمی اور محققانہ خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں، ہماری روحوں کو مجلہ فرمائیں۔ آپ کے ارشادات عالیہ ہماری زندگی کو کامیاب کریں گی اور کرتی آ رہی ہیں، کرتی رہیں گی۔ میں حضور سے دست عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان افروز روح پرور خطاب سے غلامان مصطفیٰ کو فیض یاب فرمائیں۔ آئیے حضور والا اپنے خطاب سے نوازیں۔ اس سے پہلے ہم نعرہ تکبیر سے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نبی رائے غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ سلطان العارفین، شہزادہ شمس المفسرین، مفسر قرآن حضرت علامہ سید محمد رضا الحق علیمی شاہ عامری قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما في محكم تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم برادر طریقت، حضرت علامہ مولانا مولوی حافظ قدیر احمد صاحب المعروف بآداء العامرین شاہ صاحب چشتی قادری دامت برکاتہم العالیہ، خلفاء سلسلہ عامریہ، علماء اہل سنت و جماعت، برادران اسلام، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ حق تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کا فیضان جاری و ساری رکھا، اور قیامت تک اپنے حبیب کے فیضان کو فیضان غوث اعظم بنا کر زندہ جاوید بنایا۔ اب جو بھی اسلام کی شکل میں موجود ہے وہ فیضان غوث اعظم ہے، ایمان کی شکل میں موجود ہے وہ فیضان غوث اعظم، احسان کی شکل میں موجود ہے وہ فیضان غوث اعظم، تقویٰ کی شکل میں موجود ہے وہ فیضان غوث اعظم، توحید کی شکل میں جو کچھ موجود ہے وہ فیضان غوث اعظم ہے، قرآن فہمی کی شکل میں جو چیز موجود ہے وہ حقیقت میں فیضان غوث اعظم ہے، سنیت جسے ہم کہتے ہیں وہ فیضان غوث اعظم ہے، بلندی فکر و نظر جسے ہم کہتے ہیں وہ فیضان غوث اعظم ہے، اصابت رائے جسے ہم کہتے ہیں وہ فیضان غوث اعظم ہے، تفقہ فی الدین جسے کہتے ہیں وہ فیضان غوث اعظم ہے، شریعت جسے کہتے ہیں وہ فیضان غوث اعظم ہے، طریقت جسے کہتے ہیں وہ فیضان غوث اعظم ہے، حقیقت جسے کہتے ہیں وہ فیضان غوث اعظم ہے، معرفت جسے کہتے ہیں وہ فیضان غوث اعظم ہے، پیری اور فقیری جسے کہتے ہیں وہ فیضان غوث اعظم ہے، درویشی اور خدا مستی جسے کہتے ہیں وہ فیضان غوث اعظم ہے۔ یہ حق تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جو غوث اعظم سے کچھ نہ لے ایسا کوئی مسلمان نہیں، ہر جھولی میں ان کا ٹکڑا ضرور ہے، ٹکڑا ہر ایک جھولی میں ان کا ضرور ہے، سب پر کرم ہے میرے شہر بے نظیر کا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور وابستہ کیا تو
کسی غوث الثقلین کے لخت جگر کی نسبت سے وابستہ کیا. ای سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدائے بخشندہ. فیضان غوث اعظم حاصل کریں اور خود ان کے گھر والوں سے، یہ بہت بڑا کرم. بہرکیف اس مضمون پر مجھ سے بہت اچھے انداز میں قابل صد احترام برادر طریقت حضرت علامہ عطاءاللہ امیری شاہ صاحب نے روشنی ڈالی. حق تعالیٰ انہیں دونوں جہاں کی ہر سعادت سے مالا مال فرمائے، ان کے اقبال میں مزید اضافہ کرے. الغرض میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، حق تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے، اے نبی. نبی کہہ کر زمانہ گزشتہ کی یاد دلا رہا ہے. نبی کہہ کر زمانہ گزشتہ کی یاد دلا رہا ہے کہ اے نبی، تم آج ہی نبی نہیں ہو، ماضی میں بھی نبی تھے، اور جب نہ ماضی تھا، نہ حال تھا، نہ مستقبل تھا، اس وقت بھی تم نبی تھے. تم اس وقت بھی نبی تھے جب کوئی نبی نہیں تھا تمہارے سوا. تم اس وقت بھی نبی تھے جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ چاند تھا، نہ سورج، نہ ستارے تھے، نہ ہوائیں تھیں. کوئی مخلوق نہیں تھے، کوئی مخلوق نہیں تھی، اور کوئی نبی کو ماننے والا نہیں تھا. اس وقت بھی تم نبی تھے. ایک زمانہ جسے زمانہ مجبوراً کہنا پڑتا ہے، وہ زمانہ نہیں، ایک زمانہ ایسا گزرا جس میں میں تھا. اللہ تعالی زمانے سے پاک ہے. یہ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں وہ حقیقت میں زمانہ نہیں، کہنے کے لیے زمانہ. تو ایک وقت، ایک زمانہ ایسا تھا جب نہ وقت تھا نہ زمانہ تھا، لیکن خدا تھا اور کوئی مخلوق نہیں تھی. یہاں تک کہ میرے آقا حضور پر نور صاحب شفیع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بھی نہیں تھے. خدا تھا، خدا کا کوئی بندہ نہیں تھا. خدا تھا، خدا کو کوئی ماننے والا نہیں تھا. خدا تھا اور خدا کا کوئی عابد نہیں تھا. پھر نبی کو پیدا کیا تو ایسا پیدا کیا کہ اپنی شان کا پرتو اسے دیا. وہ خدا تھا لیکن اسے ماننے والا کوئی نہیں تھا. کان اللہ ولم یکن معہ شیء. اللہ تھا اور اللہ کے ساتھ کوئی شے نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی. اسے جاننے والا کوئی نہیں تھا، اس کا عارف کوئی نہیں تھا، اس کا عالم کوئی نہیں تھا، اسے پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، اس کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور اب اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، وہ بھی نور، محبوب بھی نور، کہ میں اپنے محبوب کو اپنا پرتو بناؤں گا. یہ خدا کا ارادہ، یہ خدا کی مشیت تھی. خدا بھی نور، مصطفیٰ بھی نور. اور خدا کی یہ شان کہ خدا تھا، اسے ماننے والا کوئی نہیں تھا، اس کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور اب مصطفیٰ کو پیدا کیا تو مصطفیٰ نبی ہیں لیکن ان کو کوئی نبی ماننے والا نہیں، یعنی ان کا کوئی امتی نہیں. تو بندگان خدا، حق تبارک و تعالی اس وقت کی بات حضور کو یاد دلا رہا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، جب کوئی نبی نہیں تھا اس وقت تم نبی تھے. اس وقت ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، میں کہنے والا، تم سننے والے، تم کہنے والے، میں سننے والا، یہ انبیاء تو بعد آئے، یہ امتیں تو بعد آئیں، یہ مخلوق تو بعد آئی. ایک خالق تھا اور مخلوق بھی ایک تھی. خدا نور، مصطفیٰ بھی نور. خدا بھی ایک،
मुस्तफा भी एक, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में रहते हुए एक। तो बंदगान खुदा अर्ज़ कर रहा था, हक़ तबारक व तआला उस वक्त को याद दिला रहा है कि जब मैं था और तुम थे। नबी की दो जहतें होती हैं, नबी की दो जहतें होती हैं, नबी की दो निस्बतें होती हैं। एक निस्बत खालिक से इलाका रखती है और एक निस्बत मखलूक से। नबी के दो ताल्लुकात होते हैं। नबी इसीलिए खुदा का नबी भी कहा जाता है नबी को, और मखलूक का नबी भी कहा जाता है। कहिए हुजूर हमारे नबी नहीं है? हैं? अच्छा कहिए हुजूर खुदा के नबी नहीं है? कहिएगा कि हुजूर हमारे रसूल नहीं है? बेशक रसूल है। और कहिए क्या खुदा के रसूल नहीं है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो नबी खुदा का भी नबी है, मखलूक का भी नबी। मेरे नबी की तो शान ही निराली है कि वो तो नबियों के नबी, नबियों के नबी, उम्मी लक़बी, सरकारे दो आलम सल्ले अला। हर नबी की ये शान है कि वो खुदा का भी नबी, मखलूक का भी नबी। हर रसूल की ये शान है हर रसूल की ये शान है कि वो खुदा का भी रसूल और मखलूक का भी रसूल, अपनी उम्मत का भी रसूल। आप हजरात समझ रहे हैं? तो नबी की दो जहतें होती हैं। नबी को दो निस्बतें मिलती हैं। एक निस्बत खुदा से होती है, उस एतबार से वो खुदा का नबी होता है। एक निस्बत मखलूक से होती है उसकी, इस एतबार से वो मखलूक का नबी होता है। रसूल को दो निस्बतें मिलती हैं, एक निस्बत खुदा से और एक निस्बत मखलूक से। खुदा की निस्बत के एतबार से वो खुदा का रसूल, और नबी मखलूक की निस्बत के एतबार से वो मखलूक का रसूल। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, मखलूक से निस्बत नहीं हुई थी, इसलिए कि मखलूक थी ही नहीं। उस वक्त वो मखलूक के नबी बनने की काबिलियत तो रखते थे, मखलूक के नबी नहीं थे, कि कोई मखलूक थी ही नहीं। बेटा होगा तो मेरा कोई बेटा होगा तो मैं बेटे का बाप कहलाऊंगा, बेटा ही नहीं होगा तो मैं बेटे का बाप कैसे कहलाऊंगा? तो जब उम्मत ही नहीं थी, जब उम्मत ही नहीं थी तो मेरे नबी उम्मत के नबी नहीं थे। उम्मत के नबी बनने के काबिल तो थे, लेकिन उम्मत के नबी नहीं थे, उम्मत ही नहीं थी। तो फिर नबी किसके थे? खुदा के नबी, खुदा के नबी। सुभान अल्लाह। खुदा का जो नबी होता है वो खुदा से खबरें हासिल करता है, गैब का इल्म हासिल करता है, गैबी खबरें हासिल करता है। और मखलूक का नबी जो कहलाता है वो मखलूक को गैब की खबरें सुनाता। तो बंदगान ने खुदा अर्ज़ कर रहा था, या अय्युहन नबी, ऐ नबी, कह के अल्लाह ताला हुजूर को याद दिला रहा है कि मुस्तफ़ा। अब आप बोलेंगे हुजूर भूलते भी हैं, हुजूर भूलते हैं, हुजूर भूलते नहीं। उनकी असल याद करना है, भूलना नहीं। मैंने कहा ना कि खुदा का परतो है ये नबी, वो भी एक, ये भी एक। अगरचे कि वो खुदा है, ये बंदा है, लेकिन वो भी एक, ये भी एक। अगरचे कि मेरे नबी बंदा है, खुदा नहीं, लेकिन खुदा भी नूर, नबी भी नूर। और फिर क्या अर्ज कर रहा था बंदगान खुदा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नबी हैं? नबी हैं लेकिन कोई उम्मत ही नहीं। खुदा था, कोई बंदा नहीं था, खुदा को मानने वाला नहीं था। इसी तरह मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा है, नबी हैं, लेकिन कोई उम्मत ही नहीं। तो उम्मत के नबी तो नहीं थे हुजूर, किसके नबी थे? खुदा के नबी। तो खुदा के नबी थे तो क्या मतलब? क्या माज़अल्लाह क्या खुदा को खबरें सुना रहे थे गैब की? नहीं, खुदा से गैब की खबरें सुन रहे थे। तो मालूम यह हुआ कि मुस्तफ़ा को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा ही किया गैब की खबरें सुनाने के लिए। कि गैब तो बन गया, गैब तो बन गया, आलम गैब
ہر نبی کو غیب کی خبریں ملی. عالم غیب کے بننے کے بعد غیب اور غیب کی باتیں، غیب میں جو چیزیں ہیں، غیب میں جو خدا کی مخلوقات ہیں، غیب میں جو موجودات ہیں، ان کے پیدا ہونے کے بعد، ان کی تخلیق کے بعد ہر نبی کو علم غیب ملا، غیب کی خبریں ملی. لیکن میرے نبی کی یہ شان کہ جب غیب ہی نہیں تھا اس وقت غیب کی خبریں میرے نبی کے پاس. جب غیب ہی نہیں تھا اس وقت علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. غیب جب نہیں تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہیں. جب غیب ہی نہیں تھا اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں ہیں. سبحان اللہ. نہ صرف غیب داں ہیں، غیب کی خبریں رکھنے والے ہیں، بلکہ غیب کی خبریں سنانے کے قابل ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غیب کی خبریں سنانے کی اجازت یافتہ ہیں. جسے غیب کی خبریں سنانے کی اجازت مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے اسے نبی کہتے ہیں. تو بندگان خدا، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اس وقت غیب جانتے ہیں جبکہ غیب ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غیب ہی نہیں تھا. جب غیب ہی نہیں تھا تو حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبریں کیوں دی؟ غیب کا عالم ہی موجود نہیں تھا، اس لیے خبریں دی کہ غیب ہی ان کی ذات کا پرتو بن کر ظاہر ہونے والا تھا. اصل کو فرا کی خبر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کی شادی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بس اتنا ہی کہوں. اہمیت کو اجاگر کرنے والے جو حضرات ہیں انہیں اللہ سلامت رکھے، خصوصاً ہمارے شاہ صاحب سلامت رکھے کہ وہ اب وہ نہیں رہے. سر سے لے کر پاؤں تک شیخ کا فیضان ہے. پہلے جیسے عطاء العامری شاہ صاحب نہ سمجھے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. آپ ان کو جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. ہمارا دیکھنا اور ہے، آپ کا دیکھنا اور ہے. پہلے بھی عطاء العامری شاہ صاحب بڑے قابل احترام تھے، عالم تھے، فاضل تھے، حافظ تھے، قاری تھے اور علماء کی سرکردگی کرنے والے تھے، سب کچھ تھے. لیکن اب کچھ اور ہیں. یہی ہوتا ہے کسی ایک مقام پر جو رک جاتا ہے وہ سالک نہیں کہلاتا. سالک تو بڑھتا جاتا ہے. کیوں؟ تو اس کے ہاتھ میں اس کا دامن ہے. جو رکنے والا نہیں بڑھتا جاتا ہے. اے مصطفیٰ، گزری ہوئی ساعت سے آنے والی ساعت آپ کے لیے بہتر ہے. تو نبی ہمارے اس شان کے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کیا اچھا شعر کہا، ہر گام نیا طور نئی برق تجلی. صوفیہ فرماتے ہیں تجلی کو تکرار نہیں، حقیقت کو تبدل نہیں. اشارہ ہے جو سمجھ کفنی والے ہیں سمجھ لیں، جو فقیر ہیں سمجھ لیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شاہ صاحب تو سمجھاتے ہیں، سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو سمجھاتے ہیں. تجلی کو تکرار نہیں، حقیقت کو بل ہم فی لفظ من خلق جدید. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات ہر لحظہ جدید ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں ہو رہی ہے، لیکن تم شک میں پڑے ہو. بل ہم فی لفظ من خلق جدید. قرآن کہہ رہا ہے، تجدد امثال کو قرآن اس آیت میں ثابت کر رہا ہے. خیر، یہ پیری فقیری کی بات، خانخواہ کی بات، منبر کی بات کریں گے. فیضان غوث اعظم منبر سے بھی بولتا ہے، مسند سے بھی بولتا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں
علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہر گام نیا طور نئی برخ تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ تو نبی آگے بڑھنے والے، ترقی کرنے والے، ان کا دامن جس نے تھام لیا، ان کے قدموں سے جو وابستہ ہو گیا، ان کے نالین مقدسہ سے جو وابستہ ہو گیا، وہ بھی بڑھتا گیا، وہ بھی بڑھتا گیا۔ تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، یا ایھا النبی، اے نبی، میرے نبی ایسے نبی ہیں، میرے نبی ایسے نبی ہیں کہ حق تعالیٰ نے انہیں عالم غیب کے پیدا ہونے سے پہلے ہی عالم غیب کی تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا، تمام مخلوقات سے آگاہ کر دیا، عالم غیب میں موجود رہنے والی تمام اشیاء سے آگاہ کر دیا، واقف کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اردو کا بڑی بری حالت میں ہے اردو، مدراس میں تو اردو سمجھنے والے کم ہو گئے، بہت کم ہو گئے، یہاں بھی شاید ایسی حالت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم غیب کے پیدا کرنے سے پہلے میرے نبی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ کہ عالم غیب کی یہ اصل ہیں، ان کے نور سے عالم غیب پیدا ہونے والا ہے۔ تو نبی کے نور سے، میرے نبی کے نور سے عالم غیب کی ہر چیز پیدا ہوئی۔ ہم تو یہ مانتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نبی کو عالم غیب کی خبر ہے کیا؟ اس سے یہ پوچھیں کہ تیری اولاد جو تیرے خون سے پیدا ہوئی میرے بھائی، بھیا ارے ببغا، یہ کہاں سے آ گیا تو بھائی؟ تیری دماغ، تیری کھوپڑی میں کیا ہے بھائی؟ مغز نامی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ تیرے جو بچے تیرے خون سے پیدا ہوئے میرے بھائی، کیا میرے بھائی؟ ہاں وہ بھائی، تجھے ان کا علم ہے کہ نہیں کہ بڑا بیٹا کون ہے، منجلا بیٹا کون ہے، تیسرا بیٹا کون؟ میرے 3 بیٹے ہیں، مجھے تو معلوم ہے نا۔ میری 7 اولاد ہے، میں جانتا ہوں نا، بس سمجھ میں آ رہا ہے۔ وراثت اللہ شاہ صاحب کی اولاد سے وہ تو واقف ہوں گے نا، میں واقف نہیں ہوں۔ کتنی بیٹیاں ہیں، کتنے بیٹے ہیں؟ عداؤالعامری شاہ صاحب کے بچے کتنے ہیں وہ تو جانتے ہیں نا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، ہر باپ اس کے خون سے جو بچہ پیدا ہوا اس سے تو واقف ہے، ہاں کسی اور کا بچہ ہو تو واقف نہ ہوگا۔ اب اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے کتنے لڑکے ہیں، کتنی لڑکیاں، کتنے بچے، کتنی بچیاں، کتنی مر گئیں، کتنی زندہ ہیں، مجھے کیا معلوم ہے؟ بیکاز I am not their father. I am not میں ان کی اصل نہیں، میں ان کا باپ نہیں، وہ میرے خون سے نہیں بنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اصل جو ہے وہ تو جانتا ہے کہ میری کتنی اولاد ہے، کون کیسا ہے، کیا ہے، اس کی تمام تفصیلات سے واقف ہے۔ عداؤالعامری شاہ صاحب کے جو فرزند ہیں نائب علی شاہ، وہ یہاں آئے ہیں نہیں آئے ان کو معلوم ہے، کیوں نہیں آئے ان کو معلوم ہے، وہ کیا کرتے ہیں ان کو معلوم ہے، ان کا بچپن کیسے گزرا ان کو معلوم ہے، لڑکپن کیسے گزرا ان کو معلوم ہے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے وہ جانتے ہیں، ان کا مستقبل بھی کیا ہوگا یہ بتا سکتے ہیں، ان کی اصل ہیں وہ۔ اسی طرح نبی کو علم غیب اس لیے ہے، میرے نبی کو غیب کا علم اس لیے ہے کہ غیب میرے نبی کے نور سے بنا ہے۔ یہ ہے فیضان غوث اعظم۔ ادھر کرو بھائی، ادھر کرو بھائی۔ فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان نوری
پیسہ نے نوری پیا، پیسہ نے نوری پیا، پیسہ نے عامر پیا، پیسہ نے عامر پیا، پیسہ نے عامر پیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی کو علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا کہ میرے نبی سے عالم غیب پیدا ہوا۔ میرے نبی اصل ہیں، عالم غیب کی ہر شے فرع ہے۔ تو اللہ نے غیب کا علم وہ ہونے سے پہلے آج نئی تہذیب اور نئی روشنی اور نیا علم، اب نئی روشنی ہے دنیا میں، ہائے کیا ہو گئے پرانے لوگ۔ نئی روشنی، نئی تعلیم اور تعلیم جدید اور سائنٹیفک ریسرچز کی بنیاد پر آج ہم بچے کے پیٹ میں کیا ہے جان لیتے ہیں کہ نر ہوگا کہ مادہ ہوگا، جیے گا کہ مرے گا، کیسا ہے، ناقص الخلق ہے کہ کیا ہے، صحت مند ہے یا کمزور ہے، بیمار ہے، یہ جان لیتے ہیں۔ یہ مشین سے جاننے والے، خدا سے جاننے والا وہ تو جب پیدا ہوا جبھی سے جان رہا ہے کہ غیب میں کیا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو حق تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا۔ کیوں؟ کہ انہی کے نور سے غیب کو بنانا ہے۔ دیکھو مصطفیٰ، تم سے زمین بنے گی، زمین کے یہ تفصیلات ہیں، تم سے آسمان بنے گا، آسمان کی یہ تفصیلات ہیں۔ جس طرح بچے کا باپ جان لیتا میری بیوی کے پیٹ میں کیا ہے، نہیں حضرت بیوی کے پیٹ میں کیا ہے کوئی جانتا نہیں، کوئی جانتا نہیں۔ ارے آپ جانتے ہیں نا بیوی کے پیٹ میں کیا ہے؟ ہاں نہیں وہ تو مشین سے جانتے ہیں۔ ارے مشین سے جانتے ہیں، فیضان غوث اعظم سے نہیں جان سکتے، مشین سے جان سکتے ہیں، اللہ کے اعلام بالغیب سے نہیں جان سکتے۔ سبحان اللہ، تو اللہ کا اعلام، اللہ کا علم دینا بڑا کہ مشین کا علم بڑا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھیڑ جسے بنائے، انگریز جسے ایجاد کرے، اختراع کرے، وہ مشین تو اس قابل ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے بتا دے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول ہے دو جہاں کو بھی۔ ارے ان کے غلاموں کو معلوم ہے، ان کے نور سے جو پیدا ہوا اس جبرائیل کو معلوم ہے کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ کے نور سے پیدا ہوئے، میرے مصطفیٰ کے نور سے پیدا ہوئے۔ ان میں یہ کمال ہے، ان کا یہ کمال ہے کہ حضرت مریم کے پاس آتے ہیں، قال انا رسول ربکی، کہتے ہیں کہ میں اے مریم تیرے رب کا فرستادہ ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ یہاں رسول لغوی معنوں میں رسول، پھر اکتا گئے، اب نئی روشنی ہے دنیا میں، ہائے کیا ہو گئے پرانے لوگ۔ جبرائیل فرما رہے ہیں، جبرائیل فرما رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، فیضان عامر پیا، فیضان عامر پیا۔ حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں انا رسول ربی کی، میں اے مریم تیرے رب کا رسول ہوں، تیرے رب کا فرستادہ ہوں، تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ انا رسول ربی کی، میں تیرے رب کا رسول ہوں، تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے اس لیے کہ، یہ جملہ نہیں ہے بس، انا رسول ربی کی، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَحَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے دوں۔ پورا جملہ انڈرسٹوڈ، یعنی رب نے بھیجا ہے مجھے تاکہ میں تجھے دوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تجھے دوں کیا؟ پاکیزہ بیٹا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت مریم کو بیٹا پیدا ہوگا، حضرت کسے معلوم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ ابھی قلب میں بزرگوں کے یہ بات آئی، اہل علم کے یہ بات آئی، یہ تو معلوم پوائنٹ ہے نا، یہ تو کتابوں میں بھی لکھا ہے، مولوی لوگ بھی بولتے، معلوم ہے یہ بات، یہ سنا رہے ہیں ہم، سنائی ہوئی بات کہتے ہیں بھی تو اس میں ایک رنگ ہوتا ہے۔
اس کا ایک پہلو نرالا ہوتا ہے، انسنا ایک پہلو ہوتا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، آیا ہوں کاہے کو؟ جو لغوی رسول ہے اس کی یہ شان ہے کہ صرف علم ہی دینے کے لیے نہیں آتا، گاڑی ہو گئی بات، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبرائیل خود کو رسول بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں مریم وحی خدا کے لانے کے، وحی خدا پہنچانے کے لیے نہیں، کیونکہ تم نبی نہیں بن سکتی، تم عورت ہو، خاتون ہو، ویمن ہو، لیڈی ہو، یو کی ناٹ بیکم اے پروفیٹ، تم پیغمبر نہیں بن سکتی۔ تو میں وحی دینے کے لیے، علم خداوندی تم تک پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں، ہدایت لانے کے لیے، اسلام اور ایمان کے مسائل سمجھانے کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا، تم کو علم دینے کے لیے نہیں آیا۔ کیوں آیا؟ لِأَحَبَ لَكِ، بہت غور سے سنیں، میں آیا ہوں تاکہ میں تمہیں دوں ایک پاکیزہ بیٹا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی اور اللہ کے نبی کا خاص جانشین صرف ہدایت ہی نہیں دیتا، تعلیم ہی نہیں دیتا، بلکہ بیٹا بھی دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے، لا اولاد کو لا اولاد بھی دیتا ہے، فقیر کو تونگر بھی کر دیتا ہے، مفلس کے افلاس کو دور کر کے غنا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ انا رسول ربی کی، میں آیا ہوں تمہارے رب کے پاس سے تاکہ میں تم کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہے کہ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں کیا پلے گا، لڑکی کے لڑکا، اور فرما رہے لی آہابا لکی، یہاں یہابا لکی بھی آ سکتا تھا، میں تمہارے رب کے پاس سے آیا ہوں تاکہ وہ تمہیں دے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ وہ تمہیں دے ایک بیٹا۔ لی یہابا لکی آ جاتا، سبحان اللہ سبحان الف کی بجائے حمزہ کی بجائے اگر یہ آ جاتا، واحد متکلم کے بجائے اگر واحد غائب آ جاتا تو جھگڑا ہی نہیں ہوتا۔ واہ واہ سبحان اللہ، لیکن ہمارا مسلک اہل سنت کیسے ثابت ہوتا؟ تو خدا نے وہاں یہ نہیں رکھا، الف رکھ دیا، سبحان اللہ، خود کو دینے والا نہیں بتایا، جبرائیل کو دینے والا بتایا، اور بتا کے یہ بتا دیا کہ جبرائیل کا دینا میرا ہی دینا ہے۔ تو فرمایا کہ انا رسول ربی کی، اے مریم میں تمہارے رب کا رسول ہوں تاکہ میں دوں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا۔ اور کیسا لڑکا؟ عیسیٰ کے جیسا لڑکا، عیسیٰ کے جیسا لڑکا، مردوں کو زندہ کرنے والا لڑکا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، چونکہ جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں اہم حیثیت رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس پھونک سے، جبرائیل علیہ السلام کی مقدس پھونک سے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آئی۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اسی لیے اتنی لمبی عمر ہے حضرت کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جبرائیل کا نام روح اللہ، روح الامین، ان کا نام روح اللہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضرت جبرائیل امین آئے مریم کے پاس، آنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تاکہ تم کو دوں ایک بیٹا، اور بیٹا کہہ رہے ہیں، پیٹ میں آنے سے پہلے مریم کے حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں یا بیٹی
حضرت جبرائیل جانتے ہیں. پیٹ میں آنے کے بعد معلوم ہے کیا نہیں کیا. یہ کیا بات ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جبرائیل کو کیوں معلوم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کون ہیں، وہ مرد ہیں یا عورت، وہ کون ہیں، پاکیزہ ہیں یا نہیں، کیسے معلوم ہو گیا؟ اس لیے کہ جبرائیل اصل ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے. مریم علیہ السلام ہیں. اور یاد رکھیں حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے نطفے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی. علماء کرام موجود، اہل عرفان موجود، اہل تحقیق موجود. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل کی پھونک انہوں نے گریبان میں پھونکا، ان کی پھونک سے ان کے شکم مبارک میں وہ آ گئے تو مستقر ہوئے. تو بس ایک مکان تھا حضرت مریم کا شکم. دوسرے بچے جس طرح ماں سے نسبت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ اس طرح مریم سے نسبت نہیں رکھتے. اور حضرت مریم حیض و نفاس سے پاک تھیں. خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دیکھیے بڑی علمی باتیں آ گئیں. وہ کس کی وجہ سے آ گئیں مجھے نہیں معلوم. میں اس طرح تقریر کرنے کا قائل نہیں کہ ٹاک ٹو دی پیپل اکارڈنگ ٹو دیئر انٹلیکچوئل پاور. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی فرماتے ہیں امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کے عقول اور افہام کے مطابق گفتگو کریں. لکل مقام مقال. خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا، اور پھر کیا کہا کہ میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا. بیٹا دینے کے لیے آیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کا بندہ بھی بیٹا دیتا ہے. کوئی پھونک مار کے دیتا ہے، کوئی دعا کر کے دیتا ہے. کوئی پھونک مار کے دیتا ہے، کوئی پان کھلا کے دیتا ہے. کوئی پھونک مار کے دیتا ہے، کوئی پشت پشت رگڑ کے دیتا ہے. کئی طریقے ہیں، دیتا ہے باہر کیف. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ بھول گئے. لے احابا لکی، تاکہ میں تمہیں دوں. اب شرک بولنے والے ذرا جبرائیل سے تو جبرائیل کو مشرک ٹھہرائیں گے کیا؟ حضرت مریم سن رہی ہیں، اوفو یہ کیا کہا تم نے اے اللہ کے فرشتہ، یہ کیا کہ تم بیٹا دے سکتے ہو؟ خدا دینے والا. مریم نے نہیں پوچھا، یہ پوچھ رہے ہیں. اسی لیے یہ ہے مریم مریم ہے. عیسیٰ کس طرح پیدا ہوں گے، کون انہیں، یہ سب معلوم. بات سمجھ میں آ رہی؟ ساری کائنات کے اصل جو ہیں وہی جل و شہر بشہر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علیہ الرحمت و رضوان، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں یہ صرف عالم ہی نہیں، عارف بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، فقیر بھی ہیں. خود کو فقیر لکھتے ہیں. یہ حقیقی معنوں میں فقیر ہیں. یہ ایسے فقیر ہیں کہ بادشاہوں کے تاج ان کے قدموں میں. فرماتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے. میرے نبی کا جلوہ ہی شہر بشہر ہے. وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے. آئے نظر ایک چمن سے دوچار ہے کہ چمن چمن بھی نثار ہے. وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام چونکہ اصل ہیں، فرع ہیں اور اصل ہیں ان کی حضرت جبرائیل روح الامین. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
جب کوئی لفظ آ جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا کلام یاد آ جاتا ہے. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، کیا کلام ہے. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح امی سے ایسی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. سبحان اللہ. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی. ہاں کیا نبی کا عاشق ہے، کیا عاشق رسول. تو خیر بندگان خدا، تو روح قدس کے فرزند ہیں، ان کی فرع ہیں. کون فرزند تو ہم نہیں کہیں گے، فرع ہیں کون؟ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جی تو حضرت عیسیٰ کو معلوم، حضرت جبرائیل کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کون ہیں، ان کی والدہ کون ہے. تو ساری کائنات کی اصل جو ہے، کائنات کے بننے سے پہلے اللہ نے اسے پیدا کیا اور کائنات کی سب خبریں سنا دی. اس لیے سنا دی کہ کائنات کا نظام چلے گا، پہلے ہی سے سنا دو نبی. اگر تمہیں کچھ تبدیلی چاہیے تو ہم سن لیں گے. ایسا کریں گے ہم، تم کیا کہتے ہو، ایسا تو کریں گے لیکن تمہاری مرضی کے مطابق کریں گے. یا ایھا النبی، اے نبی. تو جبرائیل امین، جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، سرکار کائنات کے بننے سے پہلے، جبرائیل حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ سے واقف ہیں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. اور حضور ساری کائنات سے پہلے پیدا ہو کر ساری کائنات کا علم اللہ سے لے رہے ہیں اور یہ جان رہے ہیں کہ کائنات بنے گی تو میرے ہی نور سے بنے گی اور میرے نور کا مظہر بنے گی، میرے نور کا مظہر بنے گی. بھائی پھر آ گیا میں اپنے خانخواہی باتوں کی طرف. کیا کروں، خانخواہی لوگ بیٹھے ہیں. یہ ہمارے سنی علماء جو ہیں یہ خانقاہ کے خلاف نہیں، یہ مسند اور منبر کے قائل. تو بندگان خدا، ہاں مسند سے جو بات کہی، ہر بات جو مسند سے کہی جاتی ہے منبر سے نہیں کہی جاتی، لیکن پھر بھی جہاں کا والا ہے وہاں کی بات تو سنا دیتا ہے، تھوڑی بہت تو سنا دیتا ہے. اتر خالی شیشی خالی ہے پھر بھی بتا دیتی ہے کہ جنت الفردوس کی شیشی ہے، اتر نہیں ہے. تو بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات، کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم دیا، اس لیے کہ اصل کو فرع کا علم ہونا چاہیے، اصل کو فرع کا علم ہونا چاہیے، باپ کو اپنی اولاد کا علم ہونا چاہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہے، غیب کا علم ہے. اور غیب کا علم کس لیے ہے کہ غیب کی غیب میں، عالم غیب میں جس مخلوق کو بھی جو ضرورت پڑے گی وہ نبی کے ذریعے سے ہی پوری ہوگی. یہ کیسی بات ہے حضرت، کیسی بات ہے، حضور کا علم غیب نہیں.
حضور کو اگر علم غیب نہ ہو تو عالم غیب موجود نہ رہے. سبحان اللہ. حضرت سامنے کی مثال پیش کرتا ہوں تو آپ حضرات سمجھ لیں گے. سامنے کی مثال حضرت حافظ عطاء اللہ امری شاہ صاحب یہ 3 مدرسے چلا رہے ہیں. اب بھی یہاں کا مدرسہ 4 مدرسے چلا رہے ہیں الحمدللہ. ہاں 4 مدرسے چلا رہے ہیں. میں اپنے ہی مدرسہ بھول گیا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ 4 مدرسے چلا رہے ہیں. جامعۃ العامریہ بنگلور، اور پھر مڑوال میں جو ہے، پھر اور ایک مقام ہے، پھر یہاں سلگٹا دارالمغوثیہ. تو خیر 4 مدرسے چلا رہے ہیں. محتمم ہیں وہ، منتظم ہیں وہ. ہر مدرسے کی تعلیم کا نصاب، تعلیمی نظام، تعلیمی سرگرمیاں وہ جانتے ہیں. استادوں کی قابلیت وہ جانتے ہیں. استادوں کی کارروائی، کارکردگی وہ جانتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچوں کی قابلیت اور بچوں کی تعلیم کا معیار وہ جانتے ہیں. شعبہ حفظ کا حال وہ جانتے ہیں. مطبخ کا حال وہ جانتے ہیں. جو نظام چلانے والا ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے نا کہ کون سا بچہ ان پڑھ بچہ ہے، 3 سال سے فیل ہو رہا ہے، اسے رکھیں گے کیا؟ ماں باپ کو بلائیں گے، لے جائیے. یہ پڑھے گا نہیں. 30 سال بھی رہے گا تو پڑھے گا نہیں. 3 سال تک بھی کہاں رکھتے ہیں شاہ صاحب؟ نہیں رکھنا چاہیے. وہ خامخواہ کا لنگر کھائے گا نا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ تو مدرسے کا محتمم جو ہوتا ہے وہ تمام حالات سے مدرسے کے واقف ہوتا ہے. ان اینڈ آؤٹ سے واقف ہوتا ہے. تمام جزئیات سے واقف ہوتا ہے کہ مدرسے میں کیا چل رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تمام تفصیلات سے. اگر اسے علم نہ ہو تو بچے بھوکوں مر جائیں. تعلیم نہ ہو، اساتذہ کا کردار بگڑ جائے. ہو سکتا ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ساری کائنات کو چلانے والا ایک کس اعتبار سے چلانے والا تو اللہ تعالی ہے، لیکن اللہ اسی کے ہاتھ سے چلاتا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی. میں بانٹنے والا، اللہ ہی دینے والا. اگر بانٹنے والے کو معلوم نہ ہو کہ میں یہ نعمت کسے بانٹنے جا رہا ہوں، وراثت اللہ شاہ کے حق میں آنے والی نعمت اگر وہ رضا اللہ خامری کے حق میں لے آئے، نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جو وراثت اللہ شاہ کو ملنی چاہیے وہ نعمت تو انہی کو دینی چاہیے. اگر انہیں وراثت اللہ شاہ کو انہیں نہیں معلوم ہے، اگر معاذ اللہ، تو وہ نعمت سلام اللہ شاہ کو دے دیں گے جنہیں ضرورت نہیں اس نعمت کی. تو بندگان خدا، اللہ سے ہر نعمت لے کے دینے والے، بندوں میں تقسیم کرنے والے، انہیں بندوں کی ہر حالت سے واقفیت ہے کہ بندہ بیمار ہے، اسے اللہ صحت دے رہا ہے. یہ بندہ عالم ہے، اسے اللہ تعالیٰ اور زیادہ علم دے رہا ہے. یہ بندہ جاہل ہے، اسے اللہ نے علم دینا شروع کر دیا ہے. تو بندگان خدا، معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی نعمتیں لے کے کائنات بھر میں تقسیم کرتا ہے، اسے کائنات کی تمام تفصیلات اور ڈیٹیل کا علم ہوتا ہے. اور جو کائنات کی اصل ہے اس سے کائنات چھپی نہیں رہ سکتی، پوشیدہ نہیں رہ سکتی. یا ایھا النبی، اے نبی. کیا مطلب؟ اے نبی، اے عالم غیب، اے نبی
تم جو خبریں جن خبروں کو سنا رہے ہو وہ خبریں سب تم سے نکلی ہیں۔ اے نبی تم جن غیب کی باتوں کی خبریں دے رہے ہو سب غیب کی باتیں تمہارے نور سے بنی ہیں، وہ سب غیب کی چیزیں تمہارے نور سے بنی ہیں۔ کیا مطلب؟ اے نبی تمہاری ذات ہی کے تو اتے پتے ہیں، تمہارے ہی تو احوال ہیں جنہیں مخلوق سن رہی ہے جنت کے احوال سمجھ کر، تمہارے ہی احوال ہیں جنہیں مخلوق سن رہی ہے زمین کے احوال سمجھ کر، تمہارے ہی تو اگر میرے نبی کے نور سے نہ بنا ہوتا عالم غیب تو عالم غیب کی خبر کی اہمیت کیا ہوتی؟ عالم غیب کا علم